الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على سراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام على أمير المؤمنين وياسب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله ناظرة ويده الباسطة وأذنه الوائية والحكمة البالغة والنقمة على الفجار سيد المتقين الأخيار علي أبو الأئمة الأطهار. اللهم صل على محمد. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الصديقة بالأقوال المباركة بالأحوال الرضية بالدلالة المرضية بالمكالة حبيبة حبيب الرحمن سيدة النسوان فاطمة الزهراء بنت محمد الأدنان. السلام على حسن المجتبى المسموم والسلام على حسين الغريب المظلوم. السلام على أئمة المسلمين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والحادي والعسكري والحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لنا سابت التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي وأهل البيت فإن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بآواز بلند. ناظرین اکرام عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. صغرا بائی غلام علی بند علی غلام علی سلیمان بند علی اور کریم رواجی فیملی کے مرحومین کے لیے جملہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی اصحال فرمائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید علی محمد علیہ السلام. الحمدللہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے اور اہل بیت علیہ السلام کی کرم و عطا سے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ذکر سید الشہداء کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خداوند کریم یہ سعادتیں، یہ کرم، یہ عنایتیں ہم سے سلب نہ کرے الہی آمین.
اور آپ سب کی مرحومین، آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ ایک باواز بلندتر صلوات پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل البیت فإن تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی ابدا۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یقیناً یہ حدیث اگرچہ سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تو کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو ہمیں جوڑتی ہے اور ہمیں ایک راہ مستقیم دکھاتی ہے۔ خداوند کریم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد یہ نظام بنایا کہ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ۔ خداوند کریم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد یہ دنیا کے درمیان ایک نظام قائم کیا تاکہ اس کائنات کا کاروان رواں دواں رہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام کیا ہے؟ خداوند کریم نے جو رسول اکرم نے جو ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل البیت فإن تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی، کہ اگر میں تمہارے درمیان دو بے قدرہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے جڑے رہے تو قیامت تک کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ خداوند کریم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور یقیناً اسے گوارا نہیں ہے کہ جو اس نے کائنات بنائی ہے اسے کوئی برباد کر دے، اسے کوئی مٹا دے۔ یہ کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس کا بنانے والا چاہے گا۔ اسے یہ منظور نہیں ہے، اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اسے کچل کے چلا جائے، کوئی بھی آئے اسے مٹا کے چلا جائے، کوئی بھی آئے اسے برباد کر کے چلا جائے، کوئی بھی آئے اسے مظلومی کے خون کے کفن سے پہنا دے۔ وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں اس کا ارادہ۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اس کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اس نظام دنیا کو برباد کر کے چلا جائے، اس نظام دنیا کو تباہ کر کے چلا جائے۔ اس کو صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اس نے ایک نظام بنایا، اس نے ایک دائرہ بنایا تاکہ کاروان کائنات رواں دواں رہے، تاکہ کاروان کائنات رواں دواں رہے اور یہ نظام چلتا رہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم لبیک یا حسین۔ اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اس دنیا کو برباد کر کے چلا جائے، اسے گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اس نظام دنیا کو کچل کے چلا جائے۔ اب آپ کے دل و دماغ میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کائنات کی کیا ضرورت؟ وہ جسم تھوڑے نہ رکھتا ہے کہ وہ دنیا اگر اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ خود اس میں آ کر رہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ کائنات ہو یا نہ ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بے نیاز ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بات بیان کرتا چلوں عزیزان محترم، یہ بات تب واضح ہوگی کہ وہ بے نیاز ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً وہ بے نیاز ہے، اسے اس کائنات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں کوئی باقی رہے یا نہ رہے وہ باقی رہے گا، یہاں کوئی رہے یا نہ رہے وہ باقی رہے گا، یہ کائنات باقی رہے یا نہ رہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اسے کائنات بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟
کائنات اس نے کیوں بنائی؟ یہ بات اس بات سے ثابت ہوگی کہ اگرچہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر پردیس میں جائیں، پردیس میں جانے کے بعد آپ پوری عمر ایک ایک روپیہ جوڑ کر پیسہ جمع کریں، اور جب آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں وطن لوٹ کر آئیں اور لوٹ کر آنے کے بعد ایک اپنا گھر بنانے لگیں، ایک بہترین گھر بنانے کی تیاری کرنے لگیں، اور عمر کے آخری حصے میں جب آپ ایک اچھا سا نیا گھر بنانے لگیں، کوئی آئے اور اسے کچل کے چلا جائے، کوئی آئے اسے ڈھا کے چلا جائے، کوئی آئے اسے گرا کے چلا جائے، کیا آپ کو یہ منظور ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ یہی نظام کائنات کا ہے کہ اس نے جب اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، اس کائنات کے نظام کو مرتب کیا ہے، تو اسے بالکل برداشت نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اسے کچل کے چلا جائے، کوئی بھی آئے اسے ڈھا کے چلا جائے، کوئی بھی آئے اسے برباد کر دے، کوئی بھی آئے یہاں پر خوریزی کرے، کوئی اسے برداشت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کائنات کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، کسی مقصد کے زیر بنایا ہے۔ جیسے کہ آپ اگر اپنے وطن سے چھوڑیں اور پردیس گئے، جیسے کہ میں نے مثال دی، آپ واپس جب پلٹ کر آئے، پورا پیسہ جمع کیا، آپ نے پوری عمر کی کمائی ایک گھر بنانے میں لگا دی۔ جب آپ نے ایک پوری کمائی کو گھر بنانے میں لگا دی، تو کوئی اگر آئے اور اس گھر کو ڈھانا چاہے، اس گھر کو گرانا چاہے، تو آپ یہی کہیں گے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اس گھر کو گرنے نہیں دوں گا، میں اس گھر کو ڈھانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میری پوری کل کمائی لگی ہوئی ہے۔ ہاں اگر میں اس بربادی کو، اس تباہی کو برداشت کر بھی لیتا، اگر یہ میں اپنے لیے بناتا، اگر میں اسے اپنے لیے بناتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن میں نے اسے اپنے بچوں کی محبت میں بنایا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے بچوں کی محبت میں بنایا، اس لیے میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی آئے اسے گرا کے چلا جائے، کوئی آئے اسے ڈھا کے چلا جائے، کوئی آئے اسے برباد کر کے چلا جائے۔ تو عزیزان محترم، جب ایک چھوٹا سا مکان، ایک چھوٹا سا گھر، جب ایک عام انسان بلا عبث، بلا مقصد نہیں بنا سکتا، تو خداوند کریم یہ پوری کائنات بلا مقصد، بلا ہدف کیسے بنا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ جب ایک عام انسان ایک چھوٹا سا گھر بلا مقصد اور بلا ہدف نہیں بنا سکتا، تو خداوند کریم یہ پوری کائنات بلا مقصد اور بنا کسی ہدف اور مقصد کے کیسے بنا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں جب سوال کروں گا کہ بھائی کیا آپ منظور کریں گے کہ آپ کے گھر کو کوئی گرا دے، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی، ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کہ میری پوری کمائی لگی ہوئی ہے، پوری کل کمائی میں نے اس میں لگا دی ہے، اور میں برداشت کر بھی لیتا اگر یہ میرے لیے ہوتا، لیکن میں نے یہ اپنے بچوں کی محبت میں بنایا ہے، اس لیے میں اس کو برباد نہیں ہونے دوں گا، گرنے نہیں دوں گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ ایک عام انسان بھی اگر گھر بناتا ہے تو کسی ہدف کے تحت، کسی مقصد کے تحت بناتا ہے۔ تو خداوند کریم نے یہ کائنات کس کے لیے بنائی؟ یہ زمین کا فرش کس کے لیے بچھایا؟ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ غلمان، یہ حورے، یہ جنت، یہ کس کے لیے بنائی؟ تو اس کا جواب وہی دے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ اگر اس دنیا کو میں بناتا تو میں جواب دیتا، لیکن اس کا بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی جواب دے گا، اور وہی جواب دے رہا ہے حدیث قدسی میں۔ کیا فرما رہا ہے؟ کون سی حدیث قدسی؟ وہ حدیث قدسی کہ جسے ہر مرد مومن شب جمعہ میں اپنے گھر کی زینت قرار دیتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ یا ملائکتی اعلموا یا ملائکتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری ان فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اگر میں نے اس پوری دنیا کو، یہ زمین کا فرش بچھایا تو ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، کون ہیں وہ پانچ؟ محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین، صلوات باواز بلند۔ میں نے ان پانچ کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا۔ یہ فرش کا حسین منظر بچھایا تو ان پانچ کی محبت میں، یہ آسمان کا شامیانہ لگایا تو ان پانچ کی محبت میں، یہ حوروں کو خلق کیا تو ان پانچ کی محبت میں، اس جنت کو خلق کیا تو اس پانچ کی محبت میں، ان چاند ستاروں کو خلق کیا تو ان پانچ کی محبت میں۔ اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق نہ کرتا، میں کچھ خلق نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ۔
اگر میں نے یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج بنائے تو ان 5 کی محبت میں بنائے، تو میرے معبود تو نے چاند ستاروں کو بنایا تو ان کی محبت میں بنایا، تو نے سورج اور ستاروں کو بنایا تو ان کی محبت میں بنایا، تو نے جنت کو خلق کیا تو ان کی محبت میں بنایا، تو نے پہاڑوں کو نصب کیا تو ان کی محبت میں بنایا۔ لیکن میرے معبود محبت تو ہمارے دلوں میں بھی ہے، تو قادر مطلق ہے، تو نے ان کے لیے چاند بنایا، تو نے ان کے لیے سورج بنایا، تو نے ان کے لیے ستارے بنائے، لیکن ہم تو محتاج ہیں تیرے، ہم تو بندے تیرے ہیں محتاج، ہم تو اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ ان کے لیے سورج بنا سکیں، ان کے لیے چاند بنا سکیں، ان کے لیے ستارے بنا سکیں، ان کے لیے جنت خلق کر سکیں۔ تو میرے معبود محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے نہ چاند بنایا، نہ ستارے بنائے، نہ سورج بنایا، بلکہ ہم نے علم سجایا، ہم نے تابوت بنایا، ہم نے فرش عزا بچھایا۔ جو ہماری قدرت تھا ہم نے وہ کیا، ہم نے علم لگایا، ہم نے زلجنا بنایا، ہم نے فرش عزا بچھایا، ہم نے تابوت نکالا، ہم نے عزاداری کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں بھی محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھے باواز بلند۔ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں بھی محبت ہے، تو نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بناؤ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بناؤ۔ تو ہم اتنی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ چاند بنائیں، سورج بنائیں، ستارے بنائیں، لیکن ہم اتنی تو قدرت رکھتے تھے کہ ہم نے علم بنایا، ہم نے فرش عزا بچھایا، ہم نے ماتم داری کی۔ اب عزیزان محترم، جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو فتووں کی دکان کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں کہ یہ علم نکالنا بدعت، یہ زلجنا نکالنا بدعت، یہ فرش عزا بچھانا بدعت، یہ ماتم داری بدعت، یہ آنسوؤں کا بہانا بدعت، یہ ماتم داری بدعت۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اگر ان سے سوال کرو تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل اتنی جاہلانہ ہے، اتنی بے تکانہ ہے کہ انسان ہنسے گا سن کر۔ کیا دلیل ہے؟ اگر ان سے پوچھو کہ بھائی یہ سب بدعت کیوں ہے، یہ علم بدعت ہے، یہ زلجنا بدعت ہے، یہ فرش عزا بدعت ہے، یہ ماتم داری بدعت ہے، یہ آنسوؤں کا بہانا بدعت ہے، یہ ماتم داری بدعت ہے، یہ نوحہ خوانی بدعت ہے، یہ مجلس بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ میں نے مانا کہ یہ علم رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو اس لیے بدعت ہے۔ میں نے مانا کہ یہ زلجنا رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو اس لیے بدعت ہے۔ میں نے مانا کہ یہ عزاداری رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو اس لیے بدعت ہے۔ میں نے مانا کہ یہ ماتم داری رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو اس لیے بدعت ہے۔ میں نے مانا کہ یہ جلوس رسول کے زمانے میں نہیں تھے تو اس لیے بدعت ہے۔ تو میرے سوال کا جواب دے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے بدعت ہیں کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ اب مجھے بتا کہ کیا تو رسول کے زمانے میں تھا؟ اگر تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو تجھ سے بڑی بدعت کون؟ تجھ سے بڑی خرافات کون؟ باواز بلند تر صلوات پڑھیں آپ۔ اگر یہ ساری چیزیں رسول کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے بدعت ہے تو بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تجھ سے بڑی بدعت کون ہوگا؟ تجھ سے بڑی صلوات پڑھیں باواز بلند۔ آنے دیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علم بدعت ہے، صلوات پڑھیں باواز بلند۔ یہ علم بدعت اس لیے ہے کہ یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ ماتم داریاں بدعت ہیں، یہ مرث خوانی بدعت، یہ ماتم داری بدعت، یہ فرش عزا بدعت، یہ جلوس بدعت، ساری چیزیں بدعت ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو بھی تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھی سب سے بڑی بدعت تو ہے۔ تو عزیزان محترم یہ سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں جیسے محرم آتا ہے تم تعزیہ کیوں نکالتے ہو، تم جلوس کیوں نکالتے ہو، تم ماتمداری کیوں کرتے ہو، یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ بدعت ہیں۔ آج میں حدیث رسول سے ثابت کروں گا یہ کفر کی علامت نہیں ہے، ایمان کی علامت ہے، بلکہ عین ایمانت، عین ایمان ہے۔ صلوات پڑھے باواز بلند آپ۔ ہم مان لیتے کہ ساری چیزیں بدعت ہیں اگر یہ بات تیری معقول ہوتی، لیکن تیرا سوال ہی جاہلانہ ہے۔ اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ،
ला तबरदु अबदा, बेशक मोमिनों के दिलों में कत्ल हुसैन के बाद मोमिनों के दिलों में, काफिरों के दिलों में नहीं, मुनाफिकों के दिलों में नहीं, मुशरिकों के दिलों में नहीं, मोमिनों के दिलों में एक ऐसी हरारत, एक ऐसी सोजिश, एक ऐसी तड़प, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसी उल्फत पैदा होगी जो ला तबरदु अबदा, जो कयामत तक कभी खामोश नहीं होगी, जो कयामत तक कभी खामोश नहीं होगी, जो कयामत तक कभी बुझने वाली नहीं है, जो कयामत तक कभी रुकने वाली नहीं है। दलील क्या है? दलील उसकी यही है, अलम, ये ज़िलज़ला, ये जुलजना, ये मातमदारियां, ये नोहाखानियां, ये उसकी दलील है। तो इस हदीस से साबित ये होता है कि जो हम अज़ादारियां करते हैं, जो हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन है, जो जुलूसों की शक्ल में, जो मातमदारी की शक्ल में जाहिर होती है, ये ऐन ईमान है, मोहब्बत है, कोई कुफ्र की अलामत नहीं है। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ें आप। अज़ीज़ान मोहतरम, इस अज़ादारी के मकसद को, इस अज़ादारी के मर्तबे को नहीं समझ पाई दुनिया तो दूर, हम अपने खुद के लोग नहीं समझ पाए। खुद के लोग नहीं जानते कि इस अज़ादारी की फजीलत क्या, इस फर्श अज़ा की अजमत क्या है। जितना मुहिम मकसद हुसैन था, जितना मुहिम मकसद हुसैन था, हदफ हुसैन था, उतनी ही मुहिम और मुकद्दस ये अज़ादारी है, उतनी ही मुकद्दस और मुहिम ये अज़ादारी की याद है, जिसके लिए तो खुदावंद करीम ने उस वक्त रसूल अल्लाह से इरशाद फरमाया था, जिब्राइल को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ जिब्राइल, रसूल को बताओ कि तुम्हारी औलाद में से एक बेटा है हुसैन इब्न अली, जिसको करबला में भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। अहले सुन्नत के आलिम दीन मोहम्मद इसहाक फरमाते हैं कि यह हदीस मुतवातिर है और तमाम उलमाए अहले सुन्नत इस पर मुत्तफिक हैं कि करबला के वाक़े को लेकर तमाम उलमा मुत्तफिक हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। जनाब अमीरुल मोमिनीन जिस वक्त सिफ़ीन से गुजर रहे, सिफ़ीन से होते हुए करबला के मैदान से गुजरे तो ज़ारो कतार रोए, इस वाक़े को याद किया और अपने असहाब से बयान फरमाया। इसी तरह से जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मन काला फीना बैतन फी शिअरिन, मन काला फीना बैत शिअरिन कतबल्लाहु तआला लहू बैतन फिल जन्नह। जो शख्स भी हमारी शान में, हमारी मदह में, हमारी मोहब्बत में, हमारी फजीलत में एक शेर कहे, कतबल्लाहु तआला लहू बैतन फिल जन्नह, खुदावंद करीम उसके लिए एक जन्नत में एक घर तैयार कर देता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब से बयान किया करते थे, सवाल किया करते थे, क्या फरमाया करते थे? क्या तुम मजलिस हुसैन बर्पा करते हो? क्या तुम मजलिस हुसैन का एहतमाम करते हो? उन्हीं असहाब में से जनाब फुज़ैल हैं। जनाब फुज़ैल ने फरमाया, हाँ फर्जंद रसूल, हम हुसैन की मजलिसों का एहतमाम करते हैं। जैसे ही इमाम ने ये सुना तो फरमाया, या फुज़ैल इन्ना तिलकल मजालिसा उहिब्बुहा फअहयु अमरना फरहमल्लाहु मन अहया अमरना। या फुज़ैल, ये याद रखो कि ये मजालिसें मुझे बहुत महबूब हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। क्यों? इसलिए कि क्यों पसंद हैं? इसलिए कि ये मेरे हुसैन से निस्बत रखती हैं। बस तुम मेरे अम्र को, हमारे अम्र को जिंदा करो, इसलिए कि जो हमारे अम्र को जिंदा करेगा खुदावंद करीम उस पर रहमतें नाजिल करेगा, खुदावंद करीम उस पर रहमत नाजिल करेगा। यह है अज़ादारी की फजीलत। अब अज़ादार का क्या मर्तबा है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ादार का वो मर्तबा, वो मकाम, वो मंजिलत, वो फजीलत बयान कर रहे हैं। यकीनन अगर इंसान उसे सुने तो उसकी अक्ल हैरान हो जाए। क्या फरमाया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया, मन तज़क्करा मुसाबना फबका अलैना मिन्ना अलैहि, सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। इमाम रज़ा फरमाते, मन तज़क्करा मुसाबना व बका मिन्ना मिन्ना मिन्ना, सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि जो शख्स भी हमारे मसाइब को याद करके रोता है, हमारे मसाइब पर गिरिया करता है, हमारे मसाइब को याद करता है, आंसू बहाता है, वो शख्स कयामत के दिन हमारे मकाम पर हमारे साथ होगा।
جو شخص بھی ہمارے مصائب کو یاد کر کے روتا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے مقام پر، ایک امام کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، کوئی پہچان سکتا ہے؟ عقل انسانی اس کو درک نہیں کر سکتی کہ ایک امام کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک۔ امام فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے مقام پر ہمارے ساتھ ہوگا، شرط کیا ہے کہ وہ ہمارے مصائب کو یاد کرے، ہم پر جو گزری ہے، ہم پر جو واقعات گزرے ہیں ان کو یاد کرے، اور ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آنسو بہائے، آنسو نہ بہا سکتا ہو تو رونے جیسی شکل بنائے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ کون سے مصائب کا ذکر کر رہے ہیں امام؟ کون سے مصائب ہیں ایسے جو اہل بیت علیہ السلام پر گزر گئے، جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر یاد کرو تو امام کا مرتبہ، امام کا مقام حاصل ہو جائے؟ کیا ہے وہ مقام، کیا ہے وہ منزلت، کیا ہے وہ مصیبتیں جو امام حسین علیہ السلام پر گزری؟ عزیزان محترم، آج 2 محرم الحرام گزر چکی ہے تقریباً، اور وقت عصر ہے جسے سہ پہر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا، آپ آمادہ ہو جائیں، یہی وہ وقت تھا کہ جسے سہ پہر کہا جاتا ہے، جس وقت امام حسین کربلا کی وادی میں داخل ہوئے، اور جس وقت داخل ہوئے تو امام حسین علیہ السلام روحی و جسم لہو فدا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں کربلا کے میدان میں داخل ہوا تو میرا گھوڑا، میرا جو رہوار ہے، ذوالجناح ہے، ایک لمحے کے لیے رک گیا، ٹھوکر کھائی اور رک گیا۔ امام ذوالجناح سے نیچے اترے، تمام قافلے والے، تمام اصحاب پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ہوا، اچانک سے قافلہ کیوں رک گیا؟ امام نے جناب عباس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، جو کہ سپہ سالار ہیں، بلایا، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں اے عباس دیکھو ذرا کیا ماجرا ہے، یہ رہوار آگے کیوں نہیں بڑھتا، کیا وجہ ہے؟ جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا آقا، اے میرے مولا، میرے سید و سردار، شاید یہ گھوڑا، یہ ذوالجناح تھک گیا ہے، کچھ دیر آرام کے لیے اس کو تنہا چھوڑ دیں۔ امام نے مولا عباس کی بات کو قبول کیا۔ دوسرا رہوار، تقریباً 7 رہوار امام نے بدلے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ دو موقع ایسے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام پر ان کی زندگی میں۔ کون ہے امام؟ امام وہ ہے کہ جن کی تمام مخلوق مطیع و فرما بردار ہے۔ یہ رہوار جو جانثار ہیں، زندگی بھر حسین کی خدمت کرتے رہے، یہ وہ رہوار ہے، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ 7 رہوار امام نے بدلے۔ جب امام نے 7 رہوار بدلے تو جناب عباس کو دوبارہ حکم دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو کہ کیا کوئی پاس میں کوئی قبیلہ رہتا ہے یا نہیں۔ جناب عباس نے دیکھا تو سب سے قریب ترین قبیلہ بنی اسد کا تھا۔ وہاں سے ایک شخص کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد امام نے سوال کیا کہ اے ضعیف، یہ بتا کہ یہ گھوڑے ہمارے، یہ رہوار آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے اس زمین میں کہ یہ گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے؟ اس شخص نے امام کے چہرے کو دیکھا کہ پرنور، منور، کشش، کم سنی امام کے چہرے سے چھلک رہی ہے۔ فوراً مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد فرمانے لگا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم تو مجھے یہاں کے نہیں لگتے۔ امام نے فرمایا کہ ہم مدینے سے آ رہے ہیں، کربلا کی طرف گامزن ہیں۔ امام سے جیسے ہی اس نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ امام آپ کیا ابن رسول ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں ابن رسول ہوں۔ امام سے جیسے اس نے سنا تو فوراً کہا کہ یا امام حسین آپ واپس چلے جائیں، یا سیدی آپ واپس چلے جائیں، اس زمین پہ زیادہ دیر نہ رکیں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی یہاں پر آیا، تمام انبیاء، تمام انبیاء اور اوصیاء جب بھی اس زمین سے گزرے ہیں ایسے صحیح و سالم نہیں گزرے، ان کا کہیں نہ کہیں خون بہا ہے۔ امام نے جب یہ سنا تو فوراً سوال کیا اے ضعیف یہ بتا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جب امام نے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ اس زمین کو گاوریا کہتے ہیں، شقت الفرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ کیا کوئی اور بھی نام ہے اس زمین کا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموش ہونے کے بعد فرماتا ہے کہ یا امام اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، بازو میں کھڑے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، اور غمزدہ ہونے کے بعد کہنے لگے یا آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس زمین کا نام کربلا لینے سے آپ کی شکل کی رنگت کیوں بدل گئی؟ امام نے فرمایا کہ یا عباس ذرا قافلے کو حکم دو کہ محملوں سے اتارا جائے، یہی ہے وہ جگہ جہاں پر ہمارے سن تن سے جدا
यही है वो जगह जहां हमारे सर तन से जुदा होंगे, यही है वो जगह जहां पर हमारा खून बहेगा, यही है वो जगह जहां पर मेरा 6 महीने का बच्चा तीर खाकर मुस्कुराएगा, यही है वो जगह जहां पर मेरा कड़ियल जवान अली अकबर सीने पर बर्छी खाएगा, यही है वो जगह जहां पर तेरी बहन ज़ैनब की रिदाओं को छीना जाएगा, यही है वो रिदा, यही है वो जगह जहां पर मेरी बहन ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी, यही है वो जगह जहां पर हमारा लाशा 3 दिन तक बेगौरो कफन पड़ा रहेगा और कोई हमारा मुनीस मददगार ना होगा। ए अब्बास, यहां पर खैमों को नस्ब करो, ए अब्बास यहां पर पानी की सबील करो, ए अब्बास यहां पर पानी की सबील करो ताकि पानी को जमा किया जा सके। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम है कि मेरे लश्कर की जो शहादत होगी वो भूख और प्यास में होगी। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से उनका हक कर रहे। जब जनाब अब्बास ने ये सुना तो जनाब इमाम हुसैन से फरमाया, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, यहां तो कोई दूर दूर तक कोई लश्कर नजर नहीं आ रहा। आप फरमा रहे थे कि हमारी जंग जो है यजीदी लश्कर से है। जैसे ही इमाम से ये सुना तो एक फौजी एक लश्कर आते देखा तो जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन से फरमाया, आका मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इस लश्कर को वापस भेज दूं ताकि हमारा खून यहां पर ना बहे, हमारा खून यहां पर रायगा ना जाए। इमाम फरमाते हैं, अब्बास, ए अब्बास अभी तलवार ना निकालना, तुम्हें ज़ैनब की कसम है। ए अब्बास अभी वो मंजिल नहीं आई। जनाब इमाम हुसैन मुसलसल जनाब अब्बास को तसल्ली दिए जा रहे हैं, तसल्ली दिए जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब को करीब बुलाया और कहा कि जाओ अब्बास को जरा तसल्ली दो, जनाब अब्बास को जरा संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेर गैज़ो गज़ब में आकर पूरी जंग का नक्शा बदल दे और हमारा जो मकसद है हम उससे दूर हो जाएं। जनाब इमाम हुसैन से जैसे ही जनाब अब्बास ने ये सब सुना, फौरन फर्माबरदारी की और खेमों को नस्ब करना शुरू कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2 मुहर्रम में काफिले जैसे ही करबला पहुंचा तो एक 4 साला बच्ची महमिल से जब उतरी, नन्हे कदम को लेकर इस जमीन पर उतरी है। क्या ही कमसिनी थी, क्या जानती थी कि कुछ रोज के बाद यही कमसिनी होगी, यही रुखसार होंगे जिन पर शिमर लई तमाचों पर तमाचे मारेगा। कोई सब्र और रहम, कोई रहम नहीं करेगा, कोई नहीं होगा, ना उनके बाबा होंगे, ना उनके चचा होंगे, ना कोई मौनी से मददगार होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तस्लीमन ले अमरे सयालमुल्लज़ीना लम यनक़लिबू मुनक़लिबून। एक मर्तबा सूरह फातिहा की गुजारिश है तमाम मोमिनीन से, वहसान जी फैमिली की मरहूमीन के लिए, नौशाद मीर अली की फैमिली के मरहूमीन के लिए, हसन नसीर फैमिली के मरहूमीन के लिए इल्तिमास सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।